مشعل ملک اہلیہ حریت رہنما یاسین ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ سرچ آپریشنز ہوتے ہیں، کشمیریوں کے گھروں کو جلا کے تباہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی فالس فلیگ آپریشنز کر دیے جاتے ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور جب ایکسٹریم اناؤنس ہوا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ ابھی بھی بہت ہی ایلوسیو ہے، یہ بہت ویک سیز فائر ہے، کیونکہ مودی کے جو بیانات، جو سٹیٹمنٹس اور جو ان کا میڈیا ہے، اور جس آئی تھنک ایک ہندوستان کی جو نئی اسٹیبلشمنٹ ان کا میڈیا بن گیا ہے، اور آج دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر جو ایکسپوز ہو گیا ہے ہندوستان کی سرکار کے یہ جو اپنے آپ کو سو کال بگیسٹ ڈیموکریسی کہتے تھے، یہ دنیا کی سب سے بڑی فیشسٹ رجیم کے طور پر جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئی ہے، چاہے وہ یورپ کے اندر ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ عرب ورلڈ میں، ایوری بڈی ناؤ نوز ویری کلوزلی، جو ہم لوگ کشمیری قوم کب سے یہ چیخیں ماری تھی، پکار رہی تھی کہ یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے ہندوستان کا اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم، مگر وہ آتا آتا پھیلتا گیا، انڈیا میں پھیلا، اکھنڈ بھارت کا خواب جو تھا وہ خیر اس جنگ کے بعد چکنا ہو گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنا دماغ کا بھی علاج کرانا پڑے گا مودی کو، کیونکہ اس نے ایک تو اپنی پوری قوم سے جھوٹ بولا، مگر جو اس کا یہ جو ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت کا، اس کے تحت اس سے پوری دنیا میں کتنی دہائیوں سے جو ان کا ٹیرر نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے، یورپ کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، آسٹریلیا میں، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، اور اب تو خیر ایک فالس فلیگ خود کراتے ہیں، انہی کا بندہ کرتا ہے، اپنے یونیفارم میں بندوقیں تانتا ہے انہی کے ویپنز کے ساتھ، اور پھر اس بہانے پہ وداؤٹ اینی پروف جنگ ہو جاتی ہے۔ اب میں جو انٹرنیشنل گارنٹرز آ رہے ہیں، میرا ان کو ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیں لپ سروس نہیں چاہیے، ہمیں بیان بازیاں بس ہوگی، اب سلوشن چاہیے، ہم آر یا پار والی بات ہے، یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ نے صرف ڈائلاگ دینے اور تھوڑی سی بریک کرنی ہے، ہندوستان کو آپ نے ٹائم دینا ہے اور پھر وہ اگلی جنگ مسلط کر دے، کشمیریوں پہ تو ابھی بھی چل رہی ہے، بلکہ میں یہ بھی بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس آپریشن پہلگام کے بعد جو انہوں نے فالس فلیگ کیا ہے، اس کے بعد پاکستان پہ تو آزاد کشمیر پہ حملہ تو کیا ہے، سو کیا ہے، مگر جو اتنی زیادہ جو ہے میں کہتی ہوں جینوسائڈل ایکٹس بڑھ گئے، کھلے عام لوگوں کو جو یہ شوٹ کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اور لوگوں کو یہ اریسٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس ہے ہی نہیں۔ آپ پیلسٹائن کا دیکھتے ہیں، پیلسٹائن کا بھول جائیں گے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو سب سے زیادہ جو میں کہتی ہوں کہ آئرن کرٹنز جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جو کچھ اطلاعات بہت مشکل سے آتی ہیں وہاں سے، کیونکہ نہ کوئی وہاں میڈیا ہے، نہ کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز وہاں جا سکتے ہیں، نہ یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز کو وہاں پہ اجازت ہے کہ وہ موو اراؤنڈ کریں، تو جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں وہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھروں سے باہر نکلو، یہ تمہارا گھر ہی نہیں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے ساتھ وہ ٹیررائز کریں جن کی ملکیت ہے، ان دنوں میں بات کر رہی ہوں، اور پھر فورسڈ کنفیشنز کی بھی بات چل رہی ہے، تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ویلکم کرتی ہوں، میں چائنا کو بہت ویلکم کرتی ہوں کہ بیہائنڈ دا سین ان کا بہت کروشل رول بھی رہا ہے، پھر اس کے بعد عرب ورلڈ کا بھی، سعودی عربیہ سے بھی ان کا بھی ایک افیکٹو رول رہا ہے، بٹ یہ رول خالی اس پاز بٹن کے لیے نہیں چاہیے۔ اصل جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی ہے ہندوستان کی طرف سے، وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پہلگام کے علاقے میں جو واقعہ ہوا ہے، اگر یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوتا، ایون پاکستان میں ہوتا یا انڈیا میں ہوتا یا کہیں بھی ہوتا، تو یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی طرف یہ معاملہ نہیں جاتا، تو یہ جو جس علاقے میں ہوا ہے دنیا کو ایک دفعہ پھر پتہ چل گیا ہے، جو پوری دنیا خاموش تھی، جیسے گلوبلی یہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کشمیر واز نو ویئر، مگر کشمیر ایسی چیز ہے جو پہ ہلکی سی بھی کوئی چیز ہو جائے تو پورا خطہ اور دنیا جو ہے تباہی کی مرکز پہ جا سکتی ہے۔ تو میرا اپیل یہی ہے کہ ایک تو ہمیں ڈائلاگ جو چاہیے وہ حق خود ارادیت کے لیے چاہیے، کشمیریوں کی آزادی کے لیے چاہیے، ہمیں یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کوئی بھی منظور نہیں ہے جو شملہ کے بعد اتنا ویک ہوا ہے ہمارا کیس۔ میں تو کھلے عام یہ بات کروں گی کہ 50 سال دشمن آپ کو ڈس سکتا ہے، اب تو آپ ہوش کے ناخن سب لوگ لیں کہ اب آپ یونائٹڈ نیشنز میں جائیں، کہیں اس بندے کو ہندوستان نے ہم لوگوں سے دھوکا کیا ہے، 50 سال کانفیڈنس بلڈنگ میجرز انڈو پاک ڈائلاگ میں کچھ بھی نہیں ملا، کشمیریوں کی لاکھوں کی جو ہے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، تو آپ فائنل سلوشن یونائٹڈ نیشنز کے پاس جائیں، کیونکہ ہم بھی یونائٹڈ نیشنز کو یہ امپریشن ہوتا ہے کہ یہ بائی لیٹرلی حل کر دیں گے، وہ تو کچھ بھی نہیں مانتا، وہ تو یونی لیٹرل یک طرفہ ہر چیز، اور ایک ہی
ایک ہی مومنٹ میں کایا کیسے پلٹی ہے اس جنگ کی صورت میں. قبر اس نے کشمیریوں کی اور پاکستان کی کھودنے کی کوشش کی, مگر اس کی اپنی قبر اپنے ہی انہی الیکشنز کے لیے جو بہانہ ڈھونڈا تھا, اس نے اپنی قبر جو کھود دی ہے. بہت جلد یہ اس کے اندر گرے گا اور یہ ساری قوم کو یہی توڑے گا. ہندوستان کو اسی نے توڑنا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ راہل گاندھی جو باہر نکلے ہیں اپنی پارٹیز جو ان کے ساتھ الائنس میں, کہ آپ کو بہت جلد جو آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ مودی ہے انڈیا کا, پاکستان نہیں ہے, کشمیری نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جو موومنٹ جو وقت بل کے بعد جو کچھ چل رہا ہے, جو آگ اس نے لگا دی ہے پورے خطے کے اندر, اور ابھی بھی جو اس کو جنگی جنون ہے کیونکہ اس کو اتنی بدترین ڈیفیٹ ملی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.